دعا صلوات۔ ارباب فہم و دانش، کل کی گفتگو ہماری اس منزل پہ ختم ہوئی تھی کہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عقل رکھتے ہیں۔ کسی بے وقوف ترین شخص سے بھی اگر آپ بات کریں تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہ عقل مند نہیں ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر سب عقل مند ہیں اور سب میں عقل ایک ہی طرح کی پائی جاتی ہے تو پھر فکریں اتنی متنوع کیوں ہیں اور کسی ایک نظریے پہ انسانوں کا اتفاق کیوں نہیں ہے؟ تو کل کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ عقل دو طرح کی ہے، ایک عقل سلیم اور دوسری عقل سقیم۔ عقل سلیم وہ ہے جو آپ کو اسلام پہ لائے، اور عقل بھلے کتنی ہی فراوان کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ آپ کو اسلام پہ نہ لائے اور اسلام پہ نہ رکھے تو وہ عقل سلیم نہیں ہو سکتی، وہ فقط اور فقط سقیم ہوگی۔ اس وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے عقل مند پیدا ہوئے اس وقت بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی عقل کبھی بھی اپنے خالق و مالک کو پہچان نہیں سکی۔ آئنسٹائن آئے، ارسطو آئے، سقراط آئے، افلاطون آئے، اس قبیل کے بے شمار لوگ آئے۔ کل ہم نے ایک کا نام لے کر چھوڑ دیا تھا کہ کل آپ کو پھر یاد دلائیں گے، ابو جہل۔ اس کا نام عمر ابن الحشام نہیں تھا، اس کا نام عمر ابن الحشام تھا۔ اور ایک دلچسپ بات اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں۔ کل ہم نے بتایا کہ جو دعا ہے کہ یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کر دے، ان دونوں کا نام عمر تھا ہی نہیں، ایک عمر تھا ایک عمر تھا۔ عربی میں اگر عمر کے آگے واو ڈال دیں تو یہ عمر نہیں رہتا، یہ عمر بن جاتا ہے۔ یہ کیا بن جاتا ہے؟ عمر۔ تو ابو جہل کا نام عمر ابن الحشام تھا۔ اسے عمرو بھی پڑھتے ہیں، یہ لفظ عمرو نہیں ہے، یہ عمر بن الحشام، واو سائلنٹ ہے اس میں، اور واو کے آنے کے نتیجے میں آئین کے اوپر جو پیش ہے وہ زبر میں بدل جاتی ہے۔ تو صاحب جب دونوں کا نام ہی عمر نہیں تھا تو دعا کیسے رسول عربی کریں گے؟ ہماری تو عربی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے لیکن رسول مدنی و عربی کی عربی تو خراب نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے اس کی مثال اس لیے دی کہ ابو جہل قبلہ تصدیق کریں گے اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کے درس میں 400 تک شاگرد ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے تھے، اور وہ ایک اس کو اصلاح دے رہے پیچھے بیٹھے ہوئے کہ ایک کو درمیان سے اٹھا کر ایک کو وہاں سے ایک کو وہاں سے۔ تو عقل تو اس میں بھی تھی اور بڑی فراوان عقل تھی، لیکن وہ عقل اسے اسلام پہ نہیں لا سکی۔ تو محض عقل کا ہونا کافی نہیں، اس عقل کا سلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ عقل سلیم نہ ہو تو وہ اسلام پہ نہیں لا سکتی۔
اور اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ کے اور میرے خالق و مالک کا پسندیدہ دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا پسندیدہ دین ہے. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو مرنا تو اسلام پہ مرنا، مسلمان مرنا. میں تم سے قیامت کے روز اس کے سوا کچھ اور قبول نہیں کروں گا. تو جب وہ اسلام کے سوا کچھ اور ہم سے قبول کرے گا ہی نہیں، تو پھر فقط اور فقط ایک ہی راستہ ہوا اس تک پہنچنے کا، ایک کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. یہ جہالت کی انتہا ہے کہ یہ کہا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ اس تک جانے کے بہت سے راستے ہیں، جس راستے پہ چلو گے اسی تک پہنچو گے. اس تک جانے کا فقط ایک راستہ ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کے علاوہ اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس وجہ سے اس خیال کو اپنے ذہنوں میں بھی جگہ مت دیجیے گا اور اپنے بہی خواہوں کے ذہن سے بھی اس شک کو نکالیے کہ اس تک پہنچنا ہے تو فقط صراط مستقیم کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے. آپ منحنی ادھر ادھر کے راستوں سے اس تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں کہ اس نے ان راستوں پہ چلنے کی اجازت ہی نہیں دی، ان پہ چلنے کی اجازت ہی نہیں دی. تو صراط مستقیم پہ جب انسان آ جاتا ہے ایک بار، تو کیا وہ مرنے تک اسی پہ قائم رہتا ہے؟ رہتا ہے. ان کا خیال ہے کہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ نماز میں بار بار تکرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بار الہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے استعانت چاہتا ہوں. یہ عبادت والی بات تو ٹھیک ہو گئی کہ آپ اسے یقین دلاتے ہیں بار بار کہ بار الہ سوائے تیرے اور کوئی لائق عبادت نہیں ہے. لیکن یہ استعانت آپ کو کاہے کے لیے چاہیے؟ آپ کو صراط مستقیم پہ آنا تھا، آپ آ گئے، تبھی تو اس کی عبادت کر رہے ہیں. صراط مستقیم پہ نہ آتے تو رام رام جپ رہے ہوتے، یا کوئی نہ کوئی آپ کا بت ہوتا، اس کی پرارتھنا کر رہے ہوتے. تو اب جب صراط مستقیم پہ آ گئے تو اب آپ کو استعانت کیوں چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ایک بھٹکانے والا ہے جس نے روز اول ایک لمبی مینڈیٹ لی تھی اپنی عبادتوں کے صلے میں، اپنی عبادتوں کے صلے میں مینڈیٹ لی، اور لی بھی کیا؟ انسانوں کو بھٹکانے کی، انسانوں کو بھٹکانے کی. تو جب بھٹکانے والا موجود ہے تو کوئی ایسا بھی ہر لمحہ موجود ہونا چاہیے کہ جو اس کے بھٹکنے سے بچا سکے. اگر صرف بھٹکانے والا ہو اور بھٹکنے سے بچانے والا نہ ہو تو یہ بندہ تو محتاج ہے. اس کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کسی نہ کسی دن وہ بھٹکا ہی لے گا. تو جب یہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد بھٹک گیا تو صراط مستقیم پہ آنا اس کا چھ معنی دارت ختم ہو گیا کام. تو اس لیے ایک مستعان چاہیے.
ایک مستعان چاہیے. مستعان کہتے ہیں اسے جو استعانت فراہم کر سکے. اب آپ استعانت مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. استعانت چاہیے کاہے کے لیے؟ مستعان کے لیے. مستعان کیوں چاہیے؟ تاکہ صراط مستقیم پہ قائم رہ سکیں، اس سے ڈی ٹریک نہ ہو، اس سے گمراہ نہ ہو، اور ہمارے موت تک ہمیں وہ صراط مستقیم پہ قائم رکھے. اس لیے چاہیے مستعان. اب استعانت کا سوال آپ اللہ سے کر رہے ہیں تو مستعان کہاں سے آئے گا؟ اللہ بھیجے گا نا. جس سے سوال کیا ہے جواب وہیں سے آئے گا. تو کل ہمارا سوال آپ سے تھا کہ آپ روزانہ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر رکعت میں اس سے یہی دعا کرتے ہیں، تو کیا کبھی اس کا جواب بھی آیا؟ جیسے آپ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، ایسا سمیع بصیر وہ بھی ہے. تو وہ جب آپ کی دعا کو سنتا ہے تو اسے چاہیے اس کا جواب دے. تو ہمارے تقریباً تمام محترم سامعین کا جواب تھا کہ کبھی انہوں نے اللہ کا جواب نہیں سنا. تو چلیے پہلے آپ کو اللہ کا جواب سناتے ہیں اور پھر وہیں آ جائیں گے جہاں سے چلے تھے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو. مولوی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والو. اگر ان کا ایمان کامل ہو گیا ہوتا تو ان کے لیے مختلف ریکوائرمنٹ نہ کرتا قرآن میں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، جس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان محتاج ہے صادقین کے ساتھ کا. اگر ایمان لانے کے بعد صادقین کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان سے دوری اختیار کر لیں گے تو ایمان ختم. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کا مفہوم ایمان والے نہیں، ایمان کے دعوے دار، جن کے دعوے کی دلیل کے طور پہ کچھ شرائط ہے قرآن نے رکھی کہ یہ شرط پوری کرو گے تو پھر ایمان کامل ہوگا. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے دعویٰ داران ایمان، تم نے استعانت مانگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو تم استعانت پکڑو صبر سے اور صلاۃ سے. صبر سے اور صلاۃ سے. اب دیکھیے جو صبر ہے، کیا کبھی اس کو کسی نے دیکھا؟
सलात को देखा। अगर आपसे कहा जाए कि सब्र क्या होता है, तो आप किसी साबिर का नाम ले देंगे, सब्र को नहीं दिखा सकेंगे। आपसे सलात के बारे में पूछा जाए तो आप सलात को नहीं दिखा सकते, आप मुसल्ली को दिखा सकते हैं। आप सलात अदा करने वाले को दिखा सकते हैं, या आप कह सकते हैं साहब आइए मैं आपको बताता हूं सलात क्या होती है। आप तहारत करेंगे, वजू करेंगे, उसके बाद आप अदा करके दिखाएंगे कि ये सलात होती है। तो साहिब जो खुद किसी के मोहताज हो अपने वजूद के लिए, वो किसी की मदद भला कैसे कर सकते हैं? सब्र कोई करके दिखलाए तो उसका वजूद हो, सलात कोई अदा करके दिखाए तो उसका वजूद हो। जिनका अपना वजूद ही ना हो वो किसी की इस्तानत कैसे करेंगे? तो क्या ये बात वो नहीं जानता जो कह रहा है? जो कह रहा है वो इस बात को नहीं जानता, जिसका मतलब ये हुआ कि जो बात वो कह रहा है हम उसको वैसे समझ नहीं रहे, हम उसको वैसे समझ नहीं रहे। उसकी नजर में सब्र वो है जो मदद करता है, सलात वो है जो मदद करती है। और वो कहते हैं कि वह इन्नहा लकबीरतुन, ये काम जो है जरा दूबर है। इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय खाशिईन के ये काम किसी और से होगा नहीं, किसी और से होगा नहीं। क्या? इस्तानत बिस्सब्र और इस्तानत बिस्सलात। तो आइए देखते हैं फिर ये सब्र क्या है और सलात क्या है, जिसका वो जवाब दे रहा है हमारे इस्तानत के सवाल का। तो देखिए साहब, जो भी शय हो उसके चार वजूद होते हैं। आपने लफ्ज़े सब्र जैसे ही आपके दिमाग में आया तो सब्र का एक तसव्वुर है आपके दिमाग में कि वो शय जिसे आप हासिल न कर सके बस उसके ऊपर खामोशी साध ले, या कोई मर जाए तो उसके पसमानदान को आप सब्र की तलकीन करते हैं। यानी जो शय आपके इख्तियार में ना हो आप समझते हैं कि बस इस पे अब चुप करके बैठ जाना चाहिए, ये सब्र है। तो इस वजह से आपके जहन में ये जो तसव्वुर आता है, इन अदर वर्ड्स ये लाचारी का है कि जब कोई चारा ना हो तो बस खामोशी से बैठ जाए, तो ये आपने सब्र कर लिया। तो क्या वाकईतन सब्र का ये मफहूम है? कुरान उतरा अली इब्ने अबी तालिब की लोगत के मुताबिक। इसलिए जब हमें कुरान समझना होगा तो हमें अली से पूछना होगा। कुरान सब्र को कहीं डिफाइन नहीं कर रहा, कुरान सब्र को कहीं डिफाइन नहीं कर रहा कि सब्र क्या है। तो जब मौला ए मुत्तकियान से पूछते हैं कि सब्र क्या है, तो फरमाते हैं कि ईमान के चार शोबे हैं। ईमान के चार शोबे हैं। पहला सब्र, दूसरा आदल, तीसरा यकीन और चौथा जिहाद।
صبر، عدل، یقین اور جہاد۔ تو کیا ایمان جو ہے اضطراری شے ہے کہ اختیاری؟ کل اس پہ بات ہوئی تھی ہماری کہ ایمان اضطرارن نہیں لایا جاتا، ایمان اختیارن لایا جاتا ہے۔ تو جب صبر جو ہے ایمان کا پہلا شعبہ ہے تو پھر صبر میں لاچاری کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک، کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ صبر میں لاچاری تو نہیں ہو سکتی، یہ تو ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ صبر کے کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ صبر کے پھر 4 اجزاء ہیں۔ صبر کے پھر 4 اجزاء ہیں۔ وہ کیا؟ شوق، خوف، زہد اور امید۔ شوق، خوف، زہد اور امید۔ اب دیکھیے گا ان 4 اجزاء میں آپ کو لاچاری کہیں نظر آئی؟ نہیں آئی نا؟ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا مفہوم جو اپنے ذہنوں میں لے کے ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمارا مفہوم غلط تھا، وہ ہمارا تصور غلط تھا۔ تو وہ کسی بھی لفظ کا مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہو وہ اس کا وجود ذہنی کہلاتا ہے، اور جب اس لفظ کو لکھا جائے تو وہ لفظ اپنا دوسرا وجود لیتا ہے جسے وجود مکتوبی کہتے ہیں، کتابت میں آیا۔ اب میں نے آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو آپ نے لفظ صبر کو میرے منہ سے ادا ہوتا ہوا سنا۔ یہ اس کا وجود ملفوظی ہے۔ 3 وجود آپ کے سامنے آئے، وجود ذہنی، وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، لیکن کیا صبر آپ کے سامنے آیا؟ ابھی بھی نہیں آیا نا؟ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تینوں وجود ذہنی، ملفوظی اور مکتوبی تینوں غیر حقیقی وجود ہیں۔ جب تک چوتھا نہ ہو تب تک سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اصل کیا ہے۔ جب تک کہ یہ صبر کسی فرد بشر میں موجزن نہ ہو تب تک ہم نہیں جان سکتے کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ کوئی صبر کر کے دکھائے تو ہمیں پتا چلے کہ صبر کیا ہے۔ وجود ذہنی، وجود ملفوظی، وجود مکتوبی ہمیں اس کی اصل کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو جس نے یہ بتایا کہ صبر کیا ہے اسی کو رسول وصیت کر رہے ہیں کہ علی میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تو میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا جانشین ہو، لیکن میری امت مانے گی نہیں۔ پوچھے یا رسول اللہ میرے لیے حکم؟ فرمایا صبر۔ پھر رسالت مآب نے ایک ٹھنڈی راہبری اور کہا کہ علی ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے افراد تیرے پاس ایک یتیموں کی طرح بلکتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ تو ہمارے امور کا نگران بن، اور تو
ان کی فریاد رسی کرے گا، اور اس کے نتیجے میں تیرا سر شگافتہ ہوگا، تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ اب علی نے رسول کی یہ بات پوری سن لی اور پھر پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے حکم، فرمایا صبر۔ اب وہ علی جو رسالت مآب کے ساتھ کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے، اسلام کا قیام ہی علی کی تلوار کے مرہون منت ہے۔ وہ علی 25 سال تلوار کو دیکھتے رہے لیکن اس کے قبضے پہ ہاتھ نہیں ڈالا، رسول کی وصیت صبر کو نبھاتے رہے۔ تو صبر کا وجود حقیقی آیا آپ کے سامنے؟ صبر کا وجود حقیقی آپ کے سامنے آیا؟ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ تو صبر کا وجود حقیقی ہے علی ابن ابی طالب۔ کیا ان کو دیکھ کے تو یقین ہوگا صبر کیا ہوتا ہے؟ اب تو سمجھ آئے گی نا۔ تو قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ تو اگر میں صبر کی جگہ آپ کو سمجھانے کی خاطر علی لگا دوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بعلی، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر استعانت چاہیے صراط مستقیم پہ قائم رہنے کے لیے تو علی سے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، علی سے مدد مانگو۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے آگے تو صلاۃ بھی ہے، تو صاحب صلاۃ بھی صبر کی طرح مدد کیسے کرے گی؟ دیکھیں صلاۃ ہی میں تو یہ آپ دعا کر رہے ہیں، صلاۃ ہی میں تو آپ اس سے استعانت کی طلب کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ صلاۃ میں طلب کرتے جائیں اور وہ کہتا جائے پھر پڑھ نماز، پھر پڑھ نماز، پھر پڑھ نماز؟ تو جیسے صبر کا ایک وجود حقیقی ہے، اسی طرح صلاۃ کا بھی کوئی وجود حقیقی ہونا چاہیے، صلاۃ کا بھی وجود حقیقی ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس سے بھی تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ صلاۃ جو ہے یہ یقیناً فحشاء و منکرات کا راستہ روکتی ہے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ صلاۃ جو ہے یہ حق اور باطل کے مابین حد فاصل ہے۔ صلاۃ حق اور باطل کے مابین حد فاصل ہے۔ پھر فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، صلاۃ جو ہے یہ تو دین کا ستون ہے۔ اور پھر انتہا کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، صلاۃ جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ تو اب یہ چند خصوصیات آپ نے دیکھی صلاۃ کی، کہ صلاۃ فحشاء و منکرات کا راستہ روکتی ہے، صلاۃ مدد کرتی ہے مومن کی، صلاۃ حق اور باطل کے مابین حد فاصل ہے، صلاۃ دین کا ستون ہے، اور صلاۃ مومن کی معراج ہے۔ فروعات میں پہلی فرع
باقی 9 ابھی رہتی ہیں، اور مومن کی معراج، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی فراہی کی ادائیگی سے معراج مل جائے تو باقی تو سب کی سب سپر فلوس ہو گئی۔ صحیح کہہ رہے، کیا کہہ رہے، بہت اچھی دلیل ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب باقی 9 فروعات بھی رکھی گئی دین میں تو انہیں سپر فلوس انداز میں تو نہیں رکھا گیا، بمقصد انداز میں رکھا گیا۔ تو پھر یہ صلاۃ کوئی اور ہے جو مومن کی معراج ہے۔ قرآن جس صلاۃ کو کہہ رہا ہے کہ یہ فحشاء و منکرات کا راستہ روکتی ہے، کیا یہی نماز پنجگانہ ہے؟ آپ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیے جہاں سود کا سب سے زیادہ کاروبار ہو رہا ہو اور جبینوں کے اوپر سجدوں کے نشان بھی خوب پختہ ہو، تو کیا مان لیا جائے کہ یہ فحشاء و منکرات کا راستہ روکتی ہے؟ آپ کسی روز اے جی آفس کی مسجد میں جائیے، کسٹم ہاؤس اور انکم ٹیکس کے دفتر کی مسجد میں جائیے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوگی، جیب میں رشوت کے پیسے ہوں گے، اور جا کر ان صاحب نے ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد پھر وہی دھندا کرنا ہے۔ تو کیا یہ صلاۃ پنجگانہ فحشاء و منکرات کا راستہ روکتی ہے؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس صلاۃ کی بات وہ کر رہا ہے اور جس کی صلاۃ کی بات اس کا بھیجا ہوا آخری نمائندہ کر رہا ہے، وہ صلاۃ یہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم وہ نہیں جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو اصول وہی صبر والا کہ ایک تصور اس کا وہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے صلاۃ کا وجود ذہنی، دوسرا جو ہم نے قرآن میں آیت پڑھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور تیسرا جو آپ نے لفظ صلاۃ ہماری زبان سے ادا کرتا ہوتا ہوا سنا۔ ان تینوں نے لفظ صلاۃ کو ہمیں نہیں سمجھایا، تو جس کا مطلب ہوا کہ ہمیں صلاۃ کا وجود حقیقی بھی تلاش کرنا ہے۔ اب لفظ صلاۃ کے ساتھ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی۔ آپ جب اٹھتے ہیں اپنے کام سے تو اذان سن کر مسجد میں تو آپ سے پوچھا جائے کہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا روزمرہ آپ کا یہ کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس نے تو کہیں نماز پڑھنے کا نہیں کہا، قرآن میں اس نے 750 سے متجاوز بار کہا، تو کہیں نماز پڑھنے کا کہا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ اقاموا الصلاۃ، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ کا تعلق قیام کے ساتھ ہے۔ قیام کہتے ہیں جنگ کے لیے کھڑا ہونے کو۔ قیام، حسین نے قیام کیا تو کیا مطلب اس کا؟ حسین نے نماز پڑھی، یا حسین کفر کے مقابل جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ مطلب ہے قیام کا۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ یہ جو صلاۃ میں چاہ رہا ہوں اس کا تعلق ہے قیام کے ساتھ، تو پھر ہمیں اس صلاۃ کو کسی قیام میں تلاش کرنا ہوگا۔ ایسا قیام کہ جس کے بعد فحشاء و منکرات کا گلا کٹ گیا ہو، اور اس انداز میں کٹا ہو کہ قیامت تک وہ اس طرح سر نہ اٹھا سکے۔ فحشاء و منکرات کی انتہائی شکل کیا ہے کہ اس کی توحید کا انکار ہو،
اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا انکار ہو، اس پیغمبر پہ آئی ہوئی وحی کا انکار ہو، یہ ہے فحشاء و منکرات کی انتہائی شکل۔ تو کیا آپ کو ایسا کوئی تاریخ میں موقع یاد آتا ہے کہ جب توحید، نبوت اور قرآن کا انکار ہوا ہو؟ آتا ہے نا 61 ہجری کہ جب یزید نے کہا کہ نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی پیغمبر آیا، بلکہ بنو ہاشم کے محمد ابن عبداللہ نے ملک گیری کے لیے ایک ڈھونگ رچایا۔ یہ ہے میکسیمائزڈ فارم فحشاء و منکرات کی۔ تو ان فحشاء و منکرات کا راستہ کس نے روکا؟ حسین ابن علی نے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک اور تا قیام قیامت دوبارہ یہ نعرہ کسی نے نہیں لگایا، نہ لگائے گا۔ تو اب آیت پڑھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا کہہ رہے بابا، ان الحسین تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً حسین نے فحشاء و منکرات کا راستہ روک دیا۔ دین زمین بوس ہونے والا تھا، حسین نے عماد بن کر اس کو گرنے سے روک دیا۔ الصلاۃ عماد الدین، الحسین عماد الدین۔ کیا اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں۔ ایک کچھ لوگ حسین کے پیچھے ہیں اور بے شمار جو ہے وہ حسین کے سامنے ہیں۔ جو پیچھے ہو وہ کون ہوتا ہے؟ اتباع کرنے والا، اور جو سامنے ہو وہ کون ہوتا ہے؟ دشمن۔ بیچ میں حسین کھڑے ہیں۔ کیا کیا تو صلاۃ کیا ہے؟ حق اور باطل کے مابین حد فاصل۔ تو حسین کیا ہے؟ حق اور باطل کے مابین حد فاصل۔ حسین نے فحشاء و منکرات کا راستہ روکا، حسین حق و باطل کے مابین حد فاصل، حسین دین کا ستون۔ تو اب جب معراج کی باری آئے گی تو پھر یہ نمازیں پنجگانہ ہوگی یا حسین ہوں گے؟ خوشویے والا حسین علیہ السلام، صلوات الصلاۃ معراج المومن، الحسین معراج المومن۔ حسین مومن کی معراج ہے، حسین ہے صلاۃ کا وجود حقیقی۔ بے شک۔ تو اب واپس آئیے اس آیت پر کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بعلی۔ تو اگر میں وہاں صلاۃ کا وجود حقیقی لاؤں بعلی والحسین، اے ایمان کے دعوے دارو جو تم نماز میں مجھ سے استعانت کا سوال کرتے ہو، اس کا جواب یہ ہے
کہ اگر استعانت چاہیے صراط مستقیم پہ قائم رہنے کے لیے تو پھر مدد مانگو علی سے، مدد مانگو حسین سے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ دو مستعان کیوں؟ ایک ہی رکھ دیتا، دو مستعان کیوں؟ ایک ہی رکھ دیتا اور ان کے نام لے دیتا قرآن میں۔ تو اس کا مزاج یہ نہیں ہے، وہ تو کوئی صفت یا وصف بیان کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چونکہ تم آنکھیں رکھتے ہو، واہ واہ واہ، عقل دی ہے، عقل سلیم، عقل سلیم کو استعمال کرو۔ واہ واہ، ڈھونڈو انہیں، ڈھونڈو۔ اور کہا کہ یہ کوئی دوسرا نہیں کام کر پائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا ہی دوبر کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے جو کہ خاشع ہے، جو کہ خاشع ہے، جو خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں؟ قرآن کی۔ اس کے شروع میں ہی اس نے واضح کر دیا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے اس میں ہدایت تو ہے، یہ ہے ہی ہدایت، لیکن سب کے لیے نہیں، لیکن سب کے لیے نہیں۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ آئیے اب ڈھونڈے کہ وہ متقین کون ہیں۔ رسالت مآب نے خطبہ غدیر میں فرمایا لا یبغض علیًا الا شقی، علی سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے شقی کے۔ اب یہ شقی کون ہے؟ جو بہت ظلم کرے، ظلم میں حد سے گزر جائے۔ فرض کریے کہ خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے یا باپ کو قتل کر دیتا ہے، اپنے کسی بچے کو مار دیتا ہے، تو سب کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص تو شقی القلب ہے، یہ شخص تو شقی القلب ہے۔ تو رسول فرما رہے ہیں کہ لا یبغض علیًا، کوئی علی سے بغض نہیں رکھے گا الا شقی، سوائے شقی کے، یعنی علی سے بغض رکھنے والا اتنا بڑا ظالم ہے جتنا کہ شقی القلب، یعنی علی سے بغض سب سے بڑا ظلم ہے۔ علی سے بغض سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَلَا يَتَوَلَّى عَلِيًّا، اور کوئی علی سے ولا نہیں رکھے گا الا تقی، سوائے تقی کے جو صاحب تقوی ہے۔ وَلَا يَتَوَلَّى عَلِيًّا، اور کوئی علی سے ولا نہیں رکھے گا الا تقی، سوائے صاحب تقوی کے۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علی سے ولا نہیں تو پھر علی سے بغض ہے۔ بغض کی جو قاطع ہے وہ ہے ولا،
ولا وہ تلوار ہے جس سے بغض کو کاٹا جاتا ہے. اگر کسی میں ولا نہیں تو پھر اپنے اندر بغض علی کو پنپنے سے وہ روک نہیں سکتا. پھر وہ اپنے اندر بغض علی کو پنپنے سے روک نہیں سکتا. وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کوئی علی پہ ایمان نہیں لائے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ اور رسول پر ایمان واجب ہے، اسی طرح علی پر بھی ایمان واجب ہے. وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ، رسول فرما رہے ہیں اور کوئی علی پر ایمان نہیں لائے گا اِلَّا مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ، سوائے مومن مخلص کے. سوائے مومن مخلص کے. تو اگر قرآن سمجھنا ہے تو دلوں سے بغض نکال کر ولا کی کھیتی اگانی پڑے گی. پھر جب آپ کے قلب و نظر ولائے علی سے مہک جائیں گے تو پھر آپ علی پہ ایمان لائیں گے. پھر کیا کریں گے آپ؟ علی پہ ایمان لائیں گے. علی پہ ایمان لائیں گے تو مومن مخلص بنیں گے. اب میں کیا کروں ان کا کہ جن کی توضیح المسائل علی پہ ایمان سے خالی ہے اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا جا رہا ہے. اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے کہ کس کس کی توضیح المسائل جو ہے اس میں اللہ اور رسول کے بعد علی کا ذکر ہے. اگر علی کا ذکر نہیں تو رسول تو کہتے ہیں کہ اگر علی سے ولا نہیں تو آپ تقوی کو پا ہی نہیں سکتے. اگر تقوی کو نہیں پاؤ گے تو قرآن تمہارے لیے ہدایت نہیں. تو جب قرآن سے تم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تو قرآن کے بنے حافظ بن جاؤ. ناموں کے ساتھ تو حافظ لکھا جائے گا لیکن قرآن تمہارے اندر نہیں ہوگا. قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے. قرآن سے ہدایت پانے کے لیے شرط اولین یہ ہے ولائے علی. ولائے علی. اب ایک 500-600 صفحے کی توضیح المسائل لکھ دیں لیکن اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کے بعد وہ سم بکم عمی ہو جائے. تو قرآن کہتا ہے فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ایسے لوگ وہ ہیں جن میں عقل ہی نہیں. ایسے لوگ وہ ہیں جن میں عقل ہی نہیں. ان میں عقل سقیم ہے، عقل سلیم نہیں. وہ کیا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون. ہم نے آپ سے کہا کہ ہماری جو اس سلسلے مجالس کا اختتام ہوگا وہ رسول کے نوحے پہ ہوگا اور آغاز اللہ کے نوحے سے ہوگا. اللہ کے نوحے کا کل پہلا مصرع ہم نے آپ کو دیا تھا کہ یہ جو میری باتوں کو سنتے نہیں، آنکھوں سے پڑھتے ہیں لیکن
اس کا اثر نہیں لیتے اور میری راہ میں ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ چونکہ سم بکم ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں میں عقل نہیں، تو میں اس کی مانوں یا 600 صفحے کی کتاب کو دیکھوں؟ اگر اس کی مانتا ہوں وہ کہتے ہیں میں عقل نہیں. اگر عقل ہوتی تو علی کو نہ چھوڑتے، اور چونکہ علی کو چھوڑ دیا اس لیے عقل نہیں آئی. تو علی کو چھوڑنے کی جو سب سے پہلی سزا ہے وہ ہے عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو غدیر کے بعد مسجد نبوی میں آ کر علی کے بارے میں چیمہ جبی ہونے والے نعمان فہری کو دیکھیے کہ نہ اللہ کا انکار کیا تھا نہ رسول کا انکار کیا تھا، انکار کیا تھا علی کا. تو پتھر کس نے مارا؟ اللہ نے. تو ہم تو علی کو نہیں مانتے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو موحد ہیں. جس نے علی کو بنایا اسی نے کہا کہ مانو. اگر کوئی نہ مانے تو اس کی طرف سے پتھر کا عذاب. تو اب ایک محاورہ ہے عقل پہ پتھر پڑنا، سنا ہے؟ سنا ہے؟ تو اب جو علی کو نہیں مانتا اس کی عقل پہ پتھر پڑے ہیں، اس کی عقل پہ پتھر پڑے ہیں. تو علی کو نہ ماننے کی سب سے بڑی سزا ہے عقل پہ پتھر. تو جس کی عقل پہ پتھر پڑے ہو اس میں عقل کہاں سے آئے گی؟ اس میں عقل کہاں سے آئے گی؟ تو پھر جب وہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو، ان کے لیے سورۃ الانفال میں کہ اِنَّا شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ، ایسے انسان تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے. ایسے انسان تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے. کیوں کہ حیوانوں میں بھی عقل ہوتی ہے، حیوانوں میں بھی عقل ہوتی ہے. وہ مالک کے سامنے سر جھکا کے رہتے ہیں، وہ متکبر نہیں ہوتے. اپنی کسی بھینس کا سر یوں اٹھا دیکھا؟ کبھی سریا دیکھا اس میں؟ کس میں دیکھا؟ حضرت انسان نے، حضرت انسان نے. وہ جانتا تھا کہ صرف یہ استکبار کرے گا، اس لیے اس نے اس کے لیے عبادت رکھی. وہ تو پہلے سے ہی سر جھکائے رہتے ہیں حیوان. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے انسان جو ہے ان کو تو ان حیوانوں سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، یہ تو ان حیوانوں سے بھی بدتر ہے. کون؟ سم بکم. اب پوری آیت، اِنَّا شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ سُمٌّ بُکْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. ایسے لوگ تو عقل نہیں رکھتے، ایسے لوگ عقل نہیں رکھتے جن کے کان حق کو سننے سے عاری ہوں، جن کی زبان حق
بات کرنے سے عاری ہو، وہ کیا ہے؟ گونگے اور بہرے. گونگے اور بہرے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان میں عقل نہیں ہے، ان میں عقل نہیں ہے. اب جو بھی علی کو نہیں مانتا، بعد اللہ اور رسول، اس میں عقل نہیں ہے. وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہے. اب اس کا حلیہ نہیں اس نے بیان کیا. یہ نہیں کہا کہ وہ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ہوگا، یہ نہیں کہا وہ شلوار قمیض پہنتا ہوگا، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ چست پجامہ اور انگرکھا پہنتا ہوگا. کسی اباؤ کبا کا بھی ذکر نہیں کیا. شرط رکھا عقل کو، شرط رکھا عقل کو. اس لیے ہماری جو حدیث کی سب سے پہلی کمپائلیشن آئی الکافی، اس کا سب سے پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل. کتاب العقل والجہل. لوگوں کا دین، کہتے ہیں دین پہ عقل سے نہیں رہا جاتا. کیوں؟ کہ وہاں عقل ہی نہیں، تو کیا کہیں گے؟ اور جہاں عقل ہوگی وہی تو کہیں گے کہ عقل سے دین سمجھ میں آتا ہے. اللہ کہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، وہ کہے دین میں عقل کا تعلق کیا ہے، تو کس کی مانے؟ محمد محمد صلوات. وہ ایک بات کرتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں افلا یتفکرون، تم تو فکر نہیں کرتے. پھر ایک بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ افلا یشعرون، تم تو شعور سے کام نہیں لیتے. افلا یتدبرون، تم تو تدبر سے کام نہیں لیتے. تو وہ تو اپیل کر رہا ہے میری عقل کو، میری فکر کو، میرے شعور کو، میرے تدبر کو. تو کیا ان چاروں کا تعلق عقل کے ساتھ ہے یا نہیں؟ عقل کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو اس کا تو نوحہ ہی یہ ہے کہ میں نے اس قرآن کو اتارا. لیکن افلا یتفکرون، تم تو اس پہ تفکر ہی نہیں کرتے، تم تو اس پہ فکر ہی نہیں کرتے. افلا یشعرون، تم تو شعور سے کام لیتے ہی نہیں. افلا یتدبرون، تم تو تدبر ہی نہیں کرتے. تو نوحہ کس پہ ہوتا ہے؟ ظلم پہ. نوحہ کس پہ ہوتا ہے؟ ظلم پہ. تو عقل کے عاری کون ہیں؟ جو علی سے دور ہیں. عقل سے عاری کون ہے؟ جنہوں نے اپنی عقل پہ آرا چلا دیا علی سے دوری اختیار کر کے، وہ ہیں عقل سے عاری. تو ایسے لوگوں کو اللہ کیا سمجھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ علی کو جو ماننا ہے یہ علی کے کہنے پہ نہیں ہے، رسول کے کہنے پہ نہیں ہے، اللہ کے کہنے پہ. کیا آپ میں سے کوئی صاحب ایسے ہیں جن کو کبھی رسول نے خود سے کہا ہو کہ میرے داماد علی کو مانو، میرے چچا کے بھائی بیٹے علی کو مانو، کہ کسی اور رشتے سے؟ رسول نے جب کہا اللہ کے حکم پہ کہا، تو اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے؟ شرک. آپ نے
شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے مقابل کسی کو مانا جائے، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابل کسی اور حکم کو مانا جائے، چاہے وہ حکم اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے امر کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتے ہیں تو آپ یہ بھی شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم پہ نبی کو نہ ماننا یا علی کو نہ ماننا یہ محض کفر نہیں، یہ شرک بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک بھی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ علی کو نہ ماننا تو نفاق ہے، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ تو صاحب منافق جو ہے اس کی تو قرآن نے بڑا اونچا مرتبہ بتایا ہے، اور اتنا بڑا مرتبہ ہے جو شیطان سے بھی اوپر ہے۔ کیسے؟ سورہ حشر میں کہتا ہے کہ شیطان کی مثال منافق کی سی ہے۔ شیطان کی مثال منافق کی سی ہے، منافق کی مثال شیطان کے ساتھ نہیں تھی۔ کیوں؟ فلما کفر قال للانسان اکفر، انسان سے کہتا ہے تو کفر اختیار کر لے۔ فلما کفر، اور جب وہ کفر اختیار کر لیتا ہے قال انی بریء منک، تو کہتا ہے بھائی میں تیرے عمل سے باز آیا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ شیطان۔ تو اللہ کہتا ہے کہ شیطان کی مثال منافق کی سی ہے۔ منافق وہ ہے کہ جو ایک بات کی حقیقت کو جانتا ہے مگر اس کا اظہار نہیں کرتا، اس کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے امر میں شریک ہے۔ توحید کو اگر آپ مانتے ہیں تو توحید کا یہ تقاضا ہے کہ نہ صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے بلکہ اس کے احکامات کے مقابل کسی اور کا، وہ بھلے آپ کی ذات ہی کیوں نہ ہو، اس کا حکم نہ مانا جائے۔ جب وہ ایک حکم دے دے تو بس اس کا حکم، پھر نہ آپ کی ذات نہ کسی اور کا حکم۔ تو جب اس نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ ہے تو بس محمد رسول اللہ ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ علی ولی اللہ ہے تو اب علی ولی اللہ ہے، میں ان کے مقابل کسی اور کو نہیں مان سکتا۔ اگر میں نے کسی کو مانا تو میں نے شرک کیا۔ اگر میں نے اللہ کے حکم پہ علی کو ولی نہیں مانا تو اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ تو ظلم عظیم ہے۔ تو اب علی کو نہ ماننا اللہ کے حکم پہ کیا ہے؟ ظلم عظیم۔ ظلم عظیم، ایسا ظلم عظیم کون کرے گا؟ جو شقی ہوگا۔ تبھی تو رسول نے فرمایا کہ لا یبغض علی الا شقی۔ تو جو ظلم عظیم کرنے والا ہے نا اسے کہتے ہیں ازلم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ازلم۔ اگر
کسی اسم کے پہلے الف لگا دیا جائے تو وہ اس کا سب سے بڑا فاعل بن جاتا ہے. ظلم، ازلم، سب سے بڑا ظالم، جس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اس کی طرف سے ایک شہادت آئی اور اس نے اس کو چھپا لیا. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس ایک شہادت آئی. کہاں سے آئی؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. اس نے چھپا لی. چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں. چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں. یہ شہادت کب آئی؟ یاد ہے نا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. مجھے آیت پڑھنی پڑی آخری جملے کو آپ تک پہنچانے کے لیے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. کہ یہ جو بین شہادت اس کی طرف سے آ گئی، اس کے بعد جو اس کو قبول نہ کرے، پھر اس کا کفران کرے، اس کو شکریہ کے ساتھ نہ مانے، جو اس کا حق ہے وہ ادا نہ کرے، تو اللہ کہتا ہے ایسے کافر کی ہدایت کا میں ذمہ دار نہیں. اور ان کو اور کیا دوں علی جیسی نعمت عظمیٰ کے بعد؟ علی کیا ہے؟ نعمت عظمیٰ، جس کے بعد اس نے دین کو کامل کر دیا. تو جو اس نعمت عظمیٰ کو نہ لے کر شرک ظلم عظیم کا ارتکاب کرے تو اللہ پھر اس کا نوحہ کیوں نہ پڑے؟ یہ دوسرا مصرع نوحے کا آیا آپ کے پاس. نوحہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ظلم پہ احتجاج. کسی ظلم پہ احتجاج کو نوحہ کہتے ہیں نا. آپ آنکھیں ہیں تو اللہ کا نوحہ پڑھیے قرآن میں. وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اب نوحوں میں کیا کرتے ہیں؟ یزید کے ظلم کا اعلان کرتے ہیں. جو نہیں جانتے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی نوحہ ہوتا ہے نا. ظالم کے لیے بد دعا ہوتی ہے. ظالم کے لیے بد دعا ہوتی ہے. اس کے ظلم کو عیاں کیا جاتا ہے لوگوں پہ، تاکہ ویسا ظلم دوسرے اختیار نہ کریں جو بے خبر ہیں. بے خبروں کو خبردار کیا جاتا ہے. تو وہی کام اللہ کرتا ہے. تو نوحہ کرنے والا جہنمی کیسے ہوا؟ کیا اللہ کو بھی جہنم میں ڈالو گے؟ کیا نوحہ کرنے والے کو اللہ کو بھی جہنم میں ڈالو گے؟ پیغمبر کے والدین کو تو جہنم میں ڈال ہی رہے ہو. پیغمبر کے نگہبان کو تو جہنم میں بھیج ہی رہے ہو. آپ سوچیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کو بھی جہنم میں ڈالے؟ تو بھائی ہیں. پڑھیے موت کا منظر میں مرنے کے بعد کیا ہوگا. کہتے ہیں جب جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید، تو اللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا. کیوں کہ دیکھیے جن کے پاس سوائے جہنم کے اور کچھ ہو ہی نہ، وہ کسی کے لیے اور کچھ کر بھی کیا سکتے ہیں. دیکھیں نا، اگر کسی کا گھر چنگڑ محلے میں ہو تو آپ اس سے ملنے کے خواہش مند ہو،
تو آپ کو چنگڑ محلے میں جانا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ڈیفنس میں رہتا ہے تو اس سے ملنے کے لیے آپ کو ڈیفنس جانا ہوگا۔ تو بھائی پتہ ہے آپ کو جنت اور جہنم کس نے بنوائی؟ پہلے آپ کو جہنم بتا دیں۔ تمام کتب فریقین میں لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ اگر میری امت علی کی محبت پہ مجتمع رہتی تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہ۔ اللہ جہنم کو بناتا ہی نہ، تو صاحب جہنم کو بنوایا لوگوں نے علی کو چھوڑ کے، تو جنہوں نے بنوایا جہنم انہی کو مبارک۔ ہم نے تو نہیں چھوڑا، ہمیں تو لوگ کہتے ہی علی والے، ہمیں تو وہ جنہوں نے جہنم کو خود اپنے لیے بنوایا وہ ہمیں علی والے کہتے ہیں، اور ایک الزام کے طور پہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ الزام قبول ہے۔ کیوں کہ ہمیں رسول نے غدیر میں علی کے کھوٹے پہ باندھا اور علی کو ہمارا مولا قرار دیا، ہم نے اس کھوٹے سے اپنا رسہ نہیں تڑوایا، آج تک وہیں پہ ہے، چاہے قتل ہو، چاہے زمانے کی نفرتوں کا شکار ہو، چاہے پتھر پڑے۔ یہ پتھر ہمارے لیے کوئی نئی شے ہے کیا؟ نئی شے ہے کیا؟ حسین جب نکلے ہیں کربلا کے لیے تو حسین سے پوچھا جاتا کہ آپ کاہے کو جا رہے ہیں؟ آپ کے بہی خواہ تو کہہ رہے ہیں کیا مت جائیے، اچھا جانا ہے تو چلیے بچوں اور خواتین کو ساتھ نہ لے کے جائیے۔ تو فرماتے میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی امامت کے قیام کے لیے جا رہا ہوں۔ آنکھیں ہیں تو علی حسین ابن علی کے خطبات کو پڑھیے۔ حسین کیا فرماتے ہیں کہ بابا علی کی امامت کے قیام کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہ تیسرے امام کا دور چل رہا ہے، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین۔ تو حسین کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی تک تو پہلے امام کا ہی قیام نہیں ہوا، ابھی تک تو لوگوں نے علی بھی کو نہیں مانا۔ اگر علی کو مان لیتے تو دو راستے کیوں ہوتے؟ سب علی کی محبت پہ مجتمع رہتے تو دو راستے کیوں ہوتے؟ جو ایک جنت کو جاتا ہے ایک جہنم کو جاتا ہے۔ تو رسول رحمت للعالمین کے نمائندہ ہے حسین، وہ نہیں چاہتے کہ رسول رحمت کی امت کے بے خبر لوگ بھی جہنم میں جائیں، اس لیے حسین اتمام حجت کے لیے جا رہے ہیں۔ حسین کسی تاج و تخت کے لیے نہیں جا رہے، تاج و تخت تو ہے ہی ان کا، جنہیں وہ سب کے سب جو یقینی جہنمی ہے، جنہوں نے جہنم بنوائی ہی اپنے لیے ہے، وہ بھی یہ مانتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور شکست کیا ہوگی؟ تو حسین جا رہے ہیں اپنے بابا علی کی امامت سمجھانے کے لیے لوگوں کو۔ تو علی کی امامت سمجھاتے سمجھاتے جان سے گزر جاتا ہے انسان، اور صرف یہی نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد سر بھی کٹتا ہے، اور سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر ایسا سر جو زندہ انسان نہ کر سکے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ زندہ انسان سمم بکمن امیون رہ جاتے ہیں، اور اپنے در سے کٹا ہوا سر بھی
کہ یہ عقل کل کا فرزند ہے، عقل کل ہے. دیکھا آپ نے عقل کا کمال، کہ کٹا ہوا سر بھی نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے، اور باطل ان کی تاب نہ لا کر جس طرح رسول پہ طائف میں پتھر برساتا تھا، شام کے بازاروں میں بھی رسول کی اولاد کے لیے پتھر ہے. تو جب طائف میں رسول پہ پڑنے والے پتھر رسول سے اتنا خون بہاتے تھے کہ ان کے جوتے ان کے پاؤں کے ساتھ جم جاتے تھے، تو اس وقت مفتی کہاں تھے یہ فتوے لگانے والے کہ دین کی راہ میں خون مت بہاؤ؟ لگائے فتویٰ رسول پہ کہ رسول بار بار جو طائف میں لوگوں کو تبلیغ دین پہ جا کر پتھر کھا رہے ہیں اور اپنا خون بہا رہے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو جگانے کے لیے. اب تب فتوے کہاں ہیں؟ کیا کہیں گے رسول کے بارے میں کہ صاحب ایک دن گئے تو آپ کو نہیں پتا چلا کیسے ہوتا ہے، اگلے دن مت جائیے. رسول جاتے رہے جب تک ان کو تسلیم کی راہ پہ نہ لے آئے. تو اگر سارے بندگان ہوا و ہوس کے دلوں سے ہوا و ہوس مر چکی ہوتی تو ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی خون بہا کر انہیں جگانے کی. ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن جن کے اکاؤنٹس $95 بلین امریکی ڈالر سے بھرے ہو، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے مناظر کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ تو سم بکم عمیون ہو جاتے ہیں. پھر عقل کہاں، پھر فکر کہاں، پھر شعور کہاں؟ پھر تو صرف فتوے رہ جاتے ہیں. تو ایسے ہی سمم بکمن عمیون کو رسول کی اولاد نظر نہیں آ رہی شام کے بازاروں میں. کیا ہے؟ پتھر. تو جب سیدہ زینب پہ پتھر برستے ہوں گے تو کیا نانا کی طرح خون نہیں بہتا ہوگا؟ جب سید سجاد کے جسم پہ بے طرح کوڑے برستے ہوں گے تو کیا خون نہیں بہتا ہوگا؟ کیا جب امام باقر کے جسم پہ پتھر پڑتے ہوں گے تو کیا خون نہیں بہتا ہوگا؟ پوچھتے ہیں کس امام نے زنجیر زنی کی، کس نے کما زنی کی؟ یہ سید سجاد، یہ امام باقر کون ہے؟ کیا امام نہیں ہے؟ کیا یہ استعارت کام ہوتا رہا؟ کیا رسول کے جسم سے جو خون بہتا رہا یہ استعارن بہتا رہا یا اختیارن؟ یہ وہ رسول ہے جن کی مٹھی میں آ کر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے اشارے پہ درخت چل کے آتے ہیں. تو کیا یہ پتھر ان کے جسم کو ان کی مرضی کے بغیر چھوتے تھے؟ کیا ان کی اولاد کے جسموں کو پتھر اور کوڑے ان کی مرضی کے بغیر چھوتے تھے؟ لگانے ہیں تو لگاؤ فتویٰ ان پہ. کہتے ای سنت 40 جب آنکھوں پہ پردے پڑے ہو بلینز ڈالر کے تو پھر سنت نظر نہیں آتی. یہ قافلہ
जो कितना चला, कुछ दिनों का एहसास हो सकता है आपको, इसने कितना सफर किया। सैयद सज्जाद के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिससे खून न बहा हो? अगर ऊपर से पत्थर है तो नीचे रास्तों में कांटे। क्या ये आले रसूल ऐसे रास्तों पे चलने की आदि थी? और इन्ना मनु सरखार सर रोपे चल चल के सैयद सज्जाद के पाँव में आंवले और आंवलों से खून। और लिहाजा आप उस 4 साल की हुसैन की यतीम को तो जानते, जिसके गोशवारे कानों से खींचने से खून जारी है, जिसके चेहरे से तमाचों के और तमाचों की मोहताज के उन जख्मों से ये 4 साल की हुसैन की यतीम बेटी, इसने यजीद जैसे सुम्मुन की रात की नींदें भी हराम कर दी। बाबा की फुरकत में रो रो कर उसे पूछना पड़ा कि ये कौन बच्ची है जिसके रोने की आवाज आती है। कहा ये हुसैन की यतीम सकीना है, उसे अपने बाप के सीने पे सोने की अब वो सीना नहीं रहा, इसलिए वो सोती नहीं, रोती रहती है। कहा कि इसके बाप का सर स्कूल पास ले जाओ, शायद उसको करार आ जाए। सर आया, लेकिन लेकर आने वाला असलम कहता है कि इस सर को इस संदूक से तुम बुलाओ, अगर ये आ गया तो तुम इस सर को ले सकती हो, वरना नहीं। स्कीना ने बाबा को पुकारा, सर बुलंद हुआ संदूक से और फल परवाज करता हुआ सकीना की गोद में, सकीना ने और सर को गोद में ले लिया और अपने सपने बाबा के रुखसारों के साथ लगा दिए। अब सकीना बोल नहीं सकती